اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ آج ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 3 پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الرعد کی پہلی آیت مبارکہ میں کتاب کا ذکر فرمایا اور کتاب کے مقاصد بیان فرمایا سب سے پہلے تو یہ ذکر فرمایا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور کہاں سے نازل کی گئی؟ کیونکہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام تراشیاں کرتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، اور کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی دیوانے کہتے تھے، کبھی پاگل کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے نازل فرمائی ہے اور لوح محفوظ سے نازل فرمائی ہے۔ الغرض کتاب کا ذکر فرمایا، کہاں سے نازل ہوئی، کس نے نازل فرمائی، اور لانے والے کون، یعنی جبریل امین علیہ التحیۃ والتسلیم، کس کی طرف نازل کی گئی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں نازل کی گئی؟ حق کے لیے، حق بیان کرنے کے لیے، کھول کھول کے بیان کرنے کے لیے۔ پھر اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بتا دیا کہ ایمان لانے والے کم ہی ہیں، اور یہی وجہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف بے راہ روی ہے، علم کی بہتات ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ قرآن موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمارے لیے کر دیا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ پھر دوسری آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر فرمایا، اور جو کچھ آسمانوں میں نظر آتا ہے اس کا بھی، اور جو نہیں نظر آتا اس کا بھی، کیونکہ عرش ہم نے نہیں دیکھا، یہ آسمان دنیا جو ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے، اس میں ستارے نظر آتے ہیں رات کو، دن میں کبھی چاند نظر آتا ہے، اور سورج تو روزانہ ہی نظر آتا ہے، یہ تو نظر آنے والی چیزیں، لیکن جو چیزیں اس میں نظر نہیں آنے والی ان کا بھی ذکر فرمایا، جیسا کہ عرش ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں کو ٹکایا بغیر ستونوں کے ٹکایا، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ تدبیر کرنے والا کون ہے، کس نے یہ سب کچھ چلایا ہے، کس نے بنایا ہے، اور اس کے نظام کو چلانے والا کون ہے۔ غور کیجئے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کو جہاں لگا دیا ہے وہ وہیں چلے جا رہا ہے، لیکن ہم انسان اور جو انسان کے ماتحت ہیں وہ، ان کا نظام درہم برہم ہے۔ یہی دیکھ لیں کہ بلی ہے، بچے دیتی ہے، کون سکھاتا ہے اس کو؟ کہیں اس کے بچے ضائع نہیں ہوتے، باہر گر نہیں جاتے، چلتے پھرتے بچے نکل گئے ہوں اس کے پیٹ سے، ڈلیوری ایسے نہیں ہوتی، بلکہ ایک سسٹم کے ساتھ جو ہی اس کا ٹائم آنے لگتا ہے پہلے وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے جگہ بناتی ہے، پھر وہیں جا کے بچے این ٹائم پہ دیتی ہے۔ کتیا کو دیکھ لیں، خرگوشنی کو دیکھ لیں، باقاعدہ وہ بچے دے گی وہاں بل کے اندر، اور پھر جب باہر آئے گی تو بل کو بند کر دے گی، پھر گھاس وغیرہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنا پیٹ بھر کے دوبارہ جائے گی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، بل کو کھولے گی،
دودھ پلا کے واپس آئے گی پھر بل بند کر دے گی، یہ کون سکھاتا ہے؟ لیکن انسان اور انسان کے ماتحت جو ہے نا، ان سب کا نظام درہم برہم ہے۔ دیکھیں پرندے ہیں، صبح سویرے اڑ جاتے ہیں اور رات کو ٹائم سے پہلے آ جاتے ہیں، شام کے وقت آ جاتے ہیں اپنے گھونسلوں میں۔ لیکن جو پرندے انسان نے پالے ہوئے ہیں ان کا نظام دیکھ لیں درہم برہم ہے۔ اسی طرح وہ جانور، جس طرح انسان کا اپنا نظام درہم برہم ہے، اسی طرح انسان نے اپنے ماتحت جانوروں کا بھی، پالتو جانور دیکھ لیں، یا شیر چیتے وغیرہ جن کو یہ پالتے ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کا نظام بھی درہم برہم ہے۔ اسی طرح حلال جانور جو انسان پالتا ہے ان کا نظام بھی دیکھ لیں درہم برہم ہے۔ ہاں البتہ جو جنگلی جانور ہیں حلال ہیں یا حرام ان کا نظام دیکھ لیں، بس جو انسان کے ماتحت نہیں ہے اس کا نظام اچھا ہے۔ جو انسان کے انڈر آ گیا ہے، انسان کا اپنا جو نظام درہم برہم ہو گیا ہے، یہ الوؤں کی طرح راتوں کو جاگتا ہے دن کو سوتا ہے، اسی طرح سب کے ساتھ کر دیا ہے۔ فرمایا یہ سارے نظام کون چلانے والا ہے؟ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول کھول کے اس لیے بیان کرتا ہے اپنے دلائل تاکہ انسان اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لے۔ پھر فرمایا وہی تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا اور زمین پر پہاڑ گاڑ دیے۔ یہاں ایک ہی آیت میں سب کچھ کا، جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کچھ کا ذکر فرما دیا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 10 میں آسمانوں کا بھی، زمینوں کا بھی، آسمانوں میں جو کچھ نظر آتا ہے اس کا بھی، جو نہیں نظر آتا اس کا بھی، اور زمینوں میں جو کچھ نظر آتا ہے اس کا بھی، اور جو نہیں نظر آتا اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ فرمایا خلق السماوات بغیر عمد، وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنا دیا اور ٹکا دیا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین کو بنا دیا، ڈال دیا، بچھا دیا، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے کہیں زمین تمہیں لے کے جھولتی نہ رہے، گراتی نہ رہے۔ یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ اور جب کبھی کہیں زلزلہ آ جاتا ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو اس لیے پہاڑ ٹکائیں تاکہ ہر وقت زلزلے نہ آتے رہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر ایک طرح کے جانور چوپائے زمین میں پھیلا دیے، بچھا دیے، اور اس میں ایسے جانور بھی ہیں جن سے انسان اپنے جسم کے اندر توانائی حاصل کرتا ہے، اور ایسے جانور بھی ہیں جن کی کھالوں سے جیکٹیں تیار کر کے اپنے جسم کے لیے حرارت پیدا کرنے کے لیے چیزیں بناتا ہے، اور ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کی اپنی خاصیت یہ ہے کہ ان کے اندر ایسے ایسے مادے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈال دیے ہیں کہ اگر وہ جانور نہ ہوں تو دنیا کے اندر زندگی انسان کی اور بلکہ کسی بھی چیز کی زندگی محال ہو جائے۔ جیسے سانپ، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں سے بارش برسائی جس کے ذریعے سے زمین کے اندر سے نباتات، جمادات، پودے اور اناج اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، طرح طرح کا رزق نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کو آسان کیا جا سکے، اور ایسے ایسے پھل اور ایسے ایسے میوہ ہیں جو انسان کی بیماریوں کو ختم کرنے والی، ایسی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو علاج بن جاتی ہیں، اور ایسے ایسے چیزیں موجود ہیں جس میں میوہ جات بھی ہیں اور پھل بھی ہیں جو انسان کی طبیعت کو خوش بھی کرنے والے ہیں اور انسان کا علاج بھی ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر ایک پھل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑے بنا دیے ہیں۔ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارِ، دیکھیں رات کو دن اور دن کو رات ڈھانپ لیتے ہیں، ایک کے بعد ایک چلا جا رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ اس لیے ہے تاکہ انسان، قوم غور و فکر کرنے والی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پہنچنے کی صلاحیت پیدا کرنے والی بن جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو ماننے والی بن جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والی بن جائے۔ اور ہر ایک، چونکہ یہ سارا کچھ کس نے بنایا ہے؟ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جن کو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بلاتے ہو